دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کا ماحول ہی بدل جاتا ہے؟ ان کے اندر ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے، ایک تازگی، جیسے ان کی موجودگی سب کو اچھا محسوس کرواتی ہو۔ وہ کوئی خاص بات کرتے نہیں مگر پھر بھی لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جیسے ان میں کوئی چھپا ہوا جادو ہو، اور دل میں یہی خیال آتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا بننا ممکن ہے۔ یہ کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ ایک سیکھنے والی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے نفسیات کو سمجھنا، یعنی ہیومن سائیکالوجی کو جاننا۔ جب آپ لوگوں کے جذبات، رویوں اور اندرونی محرکات کو سمجھنے لگتے ہیں تو آپ نہ صرف ان سے بہتر تعلقات بنانے لگتے ہیں بلکہ انہیں خود بخود اپنی طرف مائل کرنے لگتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 7 ایسے نفسیاتی اصول جو آپ کو بنائیں گے زیادہ فریش، پرکشش اور خود اعتماد۔ یہ اصول اتنے سادہ ہیں کہ آپ انہیں روزمرہ زندگی میں فوراً استعمال کر سکتے ہیں، اور اتنے مؤثر ہیں کہ ان کا اثر لوگ فوراً محسوس کریں گے۔ چاہے آپ کسی دوست کو متاثر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سوشل لائف میں بہتر مقام بنانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ تو آئیے آج سے ایک نیا آغاز کریں، ایک نیا انداز، ایک نیا آپ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بات کم زیادہ سننا۔ 75% سنیں، 25% بولیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ باتونی بننے سے شخصیت دلکش ہو جاتی ہے، لیکن اصل کشش خاموشی میں چھپی ہوتی ہے، وہ خاموشی جو دوسروں کی بات سننے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنے کی نیت سے سننا، تو آپ اس شخص کی نظروں میں خاص ہو جاتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے جو اسے اہمیت دے، جو اس کے الفاظ کو وزن دے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا 75% سننے اور 25% بولنے کا اصول کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی سے یہ کہیں کہ ارے علی، تمہارے بھائی کا کیا حال ہے اب، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ آپ نے اس کے بھائی کو یاد رکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، آپ کے تعلق کو کئی گنا مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، می ٹو سینڈروم سے پرہیز کریں۔ جب کوئی اپنی کہانی یا مسئلہ بیان کر رہا ہو تو فوراً یہ نہ کہیں وہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ لمحہ ان کا ہے، اپنا نہیں۔ بس تھوڑا سا سارے لانا، ہلکی سی مسکراہٹ اور واقعہ جیسے الفاظ، اور بس یاد رکھیں سننے والا انسان ہمیشہ بولنے والے سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہنسی مزاح۔ خود پر ہنسنا سیکھیں۔ دل جیتنے کا سب سے خوبصورت، سب سے پرکشش ہنر کیا ہے؟ اپنے آپ پر ہنسنے کی صلاحیت۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خود پر ہنسیں گے تو لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ پر ہنستے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ پر اعتماد، خوش مزاج اور انسان دوست سمجھتے ہیں۔ فیمس ایکٹر جم کیری نے ایک بار کہا تھا، میں سب سے زیادہ دلکش تب لگتا ہوں جب میں خود پر ہنستا ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ جو شخص اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے ان پر ہنس سکے وہ دوسرے انسانوں کے دلوں میں فوراً گھر کر لیتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے بال آج بکھرے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھے تو بجائے شرمندہ ہونے کے مسکرا کر کہہ دیں، یار لگتا ہے میرے بال بھی آج کام پر نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ ایک ہنسی کا لمحہ پیدا کرے گا اور لوگ فوراً آپ سے جڑنے لگیں گے۔ ایسا انسان کسی پر طنز نہیں کرتا بلکہ خود کو ہی مذاق کا نشانہ بناتا ہے، اور یہی اسے سیف اور ریلیٹیبل بناتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی گڑبڑ ہو جائے تو شرمندہ ہونے کے بجائے ہنس دیجیے، کیونکہ جو شخص خود پر ہنس سکتا ہے وہ کسی کا بھی دل جیت سکتا ہے۔ نمبر 3، نام کا جادو۔ بار بار نام لینا سیکھیں۔ کیا آپ کو کبھی یاد ہے کہ جب کسی نے بھیڑ میں آپ کا نام لے کر ہلایا اور آپ نے فوراً پلٹ کر دیکھا؟ یہی ہے نام کا جادو۔ انسانی ذہن کو سب سے زیادہ خوشی اپنے نام سے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کا نام لے کر اس سے بات کرتے ہیں تو وہ فوراً محسوس کرتا ہے کہ آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ ارے علی، تمہارے خیالات ہمیشہ دلچسپ ہوتے ہیں، تو یہ صرف تعریف نہیں بلکہ اس شخص کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کرتی ہے۔ نام لینا ایک نفسیاتی تکنیک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کا آسان ترین طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں اسے زیادہ نہ کریں۔ ہر جملے میں نام گھسیڑ دینا بھی عجیب لگتا ہے۔ شہزاد تم کیسے ہو شہزاد، شہزاد کل تم نے کیا کیا ہے؟ ایسا لگے گا کہ آپ زبردستی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، نام غلط نہ لیں۔ اگر آپ کسی کا نام بگاڑ دیں یا بھول جائیں تو وہ شخص فوراً محسوس کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ تو اگلی بار جب کسی سے بات کریں اس کا نام یاد رکھیں، سلیقے سے استعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ کی کشش خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ جو شخص کسی کا نام دل سے یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ نمبر 4، راز کی بات، سیکرٹ اسٹریٹجی کا اثر۔
آپ نے سنا ہوگا کہ جو بات راز میں کہی جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کسی کو کہیں یار ایک بات ہے لیکن کسی کو بتانا مت، تو اگلا بندہ فوراً متوجہ ہو جائے گا۔ یہی ہے سیکرٹ اسٹریٹجی کا نفسیاتی کمال۔ نفسیات کے مشہور ماہر رابرٹ چیلڈینی نے سکیرسٹی پرنسپل بیان کیا۔ جب کسی چیز کی کمی ہو یا وہ چیز خاص ہو تو انسان اسے زیادہ اہم اور کشش والا سمجھتا ہے۔ بالکل یہی اصول انسانی تعلقات میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی کوئی چھوٹی سی راز کی بات بتاتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور نتیجتاً وہ بھی آپ پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ راز آپ کا اپنا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی نجی بات۔ مثال کے طور پر کہیں تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے، جب میں نیا تھا تو مجھے بھی سب کے سامنے بولنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسی بات نہ صرف آپ کو انسان دوست بناتی ہے بلکہ سامنے والے کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آپ بھی عام انسان ہیں جیسے وہ ہے۔ یہ برابری کا احساس دلوں کو قریب لاتا ہے۔ تو اگلی بار کسی سے گہرا رشتہ بنانا ہو تو ایک ہلکی سی راز کی بات بانٹیے، کیونکہ راز صرف دلوں میں نہیں رہتے، یہ دلوں کو آپس میں باندھ بھی دیتے ہیں۔ نمبر 5، دلچسپی کی جڑیں، روٹس آف انٹرسٹ۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو صرف ایک ہی موضوع پر بولتا ہو اور اتنا بولتا ہے کہ سننے والا بور ہو جائے؟ مثلا کوئی بار بار اپنی نوکری یا اپنی فٹنس روٹین کی بات کرتا رہے تو ایسی گفتگو کشش کم اور بوریت زیادہ پیدا کرتی ہے۔ ایک پرکشش اور دلچسپ شخصیت وہ ہوتی ہے جو مختلف موضوعات پر بات کر سکتی ہو، سیاست، فلمیں، کتابیں، مزاح، یہاں تک کہ دوسرے شخص کے شوق۔ جب آپ ہر موضوع میں تھوڑی دلچسپی دکھاتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھدار اور کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف بات کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو دوسروں کے جذبات اور دلچسپیوں کو بھی احترام کرنا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی موسیقی کا شوقین ہے تو اس کے پسندیدہ گلوکار کے بارے میں پوچھیں، کیا عاطف اسلم کا نیا گانا سنا؟ کیسا لگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات دوسروں کے دل میں آپ کے لیے ایک خاص مقام بناتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک کی سمجھ نہ ہو تو سیکھنے کی نیت دکھائیں۔ مجھے زیادہ پتہ نہیں لیکن تم سے سن کر جاننے کا شوق ہو رہا ہے، تو چاہے وہ کرکٹ ہو، شاعری ہو یا موٹیویشن۔ اگر آپ اپنے اندر مختلف دلچسپیاں پالیں گے تو لوگ آپ سے جڑنا چاہیں گے، کیونکہ ہم انہی لوگوں کی طرف کھنچتے ہیں جو نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ہماری بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ نمبر 6، میگنیٹ آف فرینڈز، دوستوں کا مقناطیس۔ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ارد گرد ہمیشہ دوستوں کا ہجوم ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ آخر کرتے کیا ہیں جو اتنے پسند کیے جاتے ہیں؟ یہ میگنیٹ آف فرینڈز ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جینوئن ہوتے ہیں، نہ فیک انداز نہ دکھاوا، صرف خلوص، دلچسپی اور محبت۔ یہ لوگ دوسروں کو محسوس کرواتے ہیں کہ وہ خاص ہیں۔ جب کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہیں تمہاری بات واقعی دل کو چھو گئی ہے، تو وہ شخص خود کو خاص محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ پل ہے جہاں دوستی کی جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، تعریف کرنے میں کنجوسی نہیں کرتے اور دوسروں کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں لوگ آپ کو ایسے نہیں چاہتے جیسے آپ ہیں، بلکہ ویسے چاہتے ہیں جیسے آپ انہیں محسوس کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں تو خود کو ان کا سہارا، ان کا سننے والا، ان کا خوشی بانٹنے والا بنائیں، اور جیسے جیسے آپ لوگوں کی خوشیوں اور دکھوں میں شریک ہوتے جائیں گے آپ خود ایک میگنیٹ آف فرینڈز بن جائیں گے، ایک ایسا شخص جس کی موجودگی دل کو سکون دیتی ہے۔ نمبر 7، نرمی سے انکار، دا آرٹ آف سیئنگ نو۔ زندگی میں کئی بار ہمیں کچھ ایسے موقع ملتے ہیں جہاں ہم کسی کو نہ کہنا چاہتے ہیں، مگر صرف اس ڈر سے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے ہم ہاں کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک بااعتماد اور پرکشش انسان وہ ہوتا ہے جو نرمی اور عزت کے ساتھ انکار کرنا جانتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ حدود قائم کرنا آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے اور زیادہ پرکشش بناتا ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ خود اپنی قدر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی دوست بار بار آپ کو باہر گھومنے کی دعوت دیتا ہے، مگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور ذاتی وقت چاہتے ہیں تو سیدھے اور شائستہ انداز میں کہیے یار آج شاید ممکن نہ ہو، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یا اگر کوئی آپ کو ایسے کام میں کھینچنا چاہتا ہے جو آپ کے اصولوں کے خلاف ہو تو کہیے شکریہ مگر میں اس میں شامل نہیں ہو پاؤں گا۔ یاد رکھیں انکار کرنا بدتمیزی نہیں بلکہ خود پر مہربانی ہے، اور جب آپ یہ انکار مسکراہٹ اور نرمی سے کریں گے تو نہ صرف لوگ آپ کی عزت کریں گے بلکہ آپ کی شخصیت میں ایک خاموش کشش محسوس کریں گے۔ یہی وہ کشش ہے جو صرف پر اعتماد لوگوں میں ہوتی ہے اور جو دوسروں کو خاموشی سے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں، آپ کی باتیں سنیں، آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، تو یاد رکھیں کشش صرف چہرے کی خوبصورتی کا نام نہیں ہے،
कशिश सिर्फ चेहरे की खूबसूरती का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, रवैये और नफ्सियाती समझ से जन्म लेती है। हमने इस वीडियो में 7 ऐसे नफ्सियाती असूल सीखे हैं: ज्यादा सुनना, मजाक से दिल जीतना, नाम से पुकारना, राजों से कुर्बत बनाना, दिलचस्पियों को समझना, दूसरों का साथ देना और नरमी से इनकार करना। ये सब आसान मगर ताकतवर तरीके हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे बल्कि दिल से आपको पसंद भी करेंगे। याद रखें, असल कशिश उस इंसान में होती है जो खुद को जानता हो, दूसरों को समझता हो और ताल्लुकात में सच्चाई रखता हो। तो खुद को बेहतर बनाएं, मुस्बत सोच अपनाएं और एक ऐसी शख्सियत बने जो हर महफिल में रोशनी की मानद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। आपकी हौसला अफजाई ही हमारा जज्बा है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।